السلام علیکم، سچی کہانیوں میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں، مگر کہانی کے بارے میں کچھ بھی لکھنے سے پہلے کہانی کو پورا سن لیجئے۔ کہانی سنانے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل سچی کہانیوں پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کا بٹن دبا کر ہمارے سننے والوں میں شامل ہو جائیے اور ہماری لیٹسٹ ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں کہانی۔ اس کے 2 نام تھے، جویریہ ماں باپ نے رکھا اور ہیرا زمانے نے۔ جب وہ چھوٹی تھی اس کے والد ایک حادثے کی نظر ہو گئے۔ وہ بس کے ڈرائیور تھے۔ ایک روز ان کی بس ایک پہاڑی موڑ کاٹتے ہوئے کھائی میں جا گری۔ یوں جویریہ کی ماں نے بھری جوانی میں بیوگی کی چادر اوڑھ لی۔ ان دنوں جویریہ 2 سال کی جبکہ حمزہ سال بھر کا تھا۔ باپ نہ رہا تو چچا ان کو اپنے گھر میں لے آئے۔ کچھ دن تو چچی نے حسن سلوک دکھایا مگر جلد ہی اکتا گئی اور اس کا پیار سختی میں بدلنے لگا۔ 1 سال بعد ماموں کے گھر پناہ لینے پر یہ لوگ مجبور ہو گئے۔ ننیال میں بھی چند دن ان دکھیاروں کی آؤ بھگت ہوئی، پھر مومانیوں نے جینا دو بھر کر دیا۔ شائستہ خاتون ہر بھائی کے در پر جا کر کام کرتی، تب کہیں ان تینوں کو کھانا نصیب ہوتا۔ گھر مشترک تھا مگر کچن سبھی کے الگ تھے۔ شائستہ خاتون کو بھائیوں نے چھت پر بنا ہوا ایک کمرہ رہائش کے لیے دے دیا تھا۔ عزت سے سر چھپانے کا ٹھکانہ مل گیا تو بھائیوں کو ایک مفت کی نوکرانی بھی میسر آ گئی۔ شائستہ خاتون کو بڑی بھابھی ایک دن کا کھانا دیتی تو اگلے دن منجلی کے کچن سے اور تیسرے روز چھوٹی والی کے دسترخوان سے پیٹ کا دوزخ بھرنے کو ایندھن لینا پڑتا۔ ہر بھابھی سے کھانا لے کر بچوں کے آگے دھرتی۔ یہ مسلسل اہانت آمیز اور تکلیف دہ تھا۔ اس نے بڑے بھائی سے کہا، اگر آپ میرے کچن میں راشن ڈلوا دیا کریں تو عنایت ہوگی، میں اپنا اور اپنے بچوں کا کھانا سویرے اوپر ہی بنا لیا کروں گی۔ بھائی سمجھ گئے کہ ان کی بیویوں کے ہاتھوں بیوہ بہن کی مٹی پلیت ہو رہی ہے۔ تینوں سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ شائستہ خاتون کی عمر اس وقت بمشکل 20 سال تھی۔ سوچا یہ بیچاری اتنی طویل عمر کیسے تنہا کاٹے گی، بہتر ہے کوئی شریف آدمی دیکھ کر دوبارہ اس کی شادی کر دیں، ورنہ بیویوں کی چیرہ دستیوں سے نہ بچا سکیں گے۔ انہوں نے اپنے چند عزیزوں اور دوستوں سے ذکر کیا اور ایک مناسب رشتہ میسر آیا تو شائستہ خاتون کا اکبر احمد سے نکاح کر دیا گیا۔ اکبر کے اپنے 2 بچے تھے لیکن بیوی مر چکی تھی۔ بظاہر شریف آدمی لگتا تھا اور اپنا کاروبار کرتا تھا، تبھی بھائیوں نے اللہ پر بھروسہ کر کے اس رشتے کو قبول کیا، مگر اس شرط پر بہن کو عقد میں دیا کہ اکبر احمد اس کے بچوں کو بھی اپنے بچوں کی طرح سمجھے گا اور باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دے گا۔ یہ شرط اس شخص نے مان لی۔ یوں جویریہ کی ماں اکبر کے گھر آباد ہو گئی۔ ان دنوں کم سن بچوں کو لے کر اپنے ساتھ گئی۔ جب تک ہیرا اور حمزہ چھوٹے تھے کوئی مسئلہ پیدا نہ ہوا۔ سوتیلے باپ نے بھی ان کا خیال رکھا اور ذرا تکلیف نہ دی۔ شائستہ بھی شوہر کے بچوں کا خیال رکھتی تھی، انہیں اپنے ہی بچوں جیسا سمجھتی، کیونکہ اکبر احمد گھر میں کسی شے کی کمی محسوس نہ کرتا۔ وہ یہ بات گوارا نہیں کرتا تھا کہ اس کے یا پھر شائستہ کے بچوں کو تکلیف ہو۔ وقت تیزی سے گزر گیا، بچے بڑے ہوئے تو مسائل بھی پیدا ہونے لگے۔ بات یہ تھی کہ اکبر احمد کا مزاج اور طرح کا تھا۔ اس کے گھر میں رشتہ دار کھلے بندوں آ جاتے تھے، یہ سب اس کے بھائی بھتیجے تھے۔ شائستہ انہیں گھر آنے سے منع تو نہیں کر سکتی تھی، لیکن وہ محسوس کرتی کہ شوہر کے یہ رشتہ دار محض جویریہ کی وجہ سے آتے ہیں، کیونکہ وہ بہت حسین تھی۔ اس کی بھولی بھالی صورت پر وہ روپ آ رہا تھا کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ ہو جاتیں۔ ایک دن اس کا بھائی آیا تو شائستہ نے اس سے اپنی پریشانی کا ذکر کیا کہ جویریہ بڑی ہو گئی ہے اور گھر میں اکبر کے رشتہ دار آتے ہیں، ان کی نگاہیں میری جوان سال بیٹی کے چہرے کے گرد گھومتی رہتی ہیں، میں اس صورتحال کو نہیں برداشت کر سکتی، آپ اپنے گھر لے جائیے، پھر اس کے رشتے کی کوشش کریں گے، میں اس کی شادی جلد کرنا چاہتی ہوں۔ ان دنوں جویریہ اور حمزہ دونوں ہی 10ویں میں پڑھتے تھے۔ ماموں کے ساتھ جویریہ کو گئے 3 روز بمشکل گزرے تھے کہ حمزہ ایک دن صبح کا اسکول گیا، شام تک نہ لوٹا۔ ماں پریشان ہو گئی۔ اکبر احمد کو بھی تشویش ہوئی کہ لڑکا ہمیشہ وقت پر اسکول جاتا اور ٹھیک ٹائم پر گھر آ جاتا ہے، آج کیا ہوا کہ نہیں آیا؟ دن ڈھلنے لگا، شائستہ خاتون کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ رو رو کر اللہ کے حضور دعائیں کر رہی تھی کہ میرا بیٹا جہاں ہو خیریت سے گھر واپس آ جائے۔
محلے داروں سے بھی پوچھ لیا، اساتذہ کے گھر بھی پتہ کیا، مگر اس کا کوئی سراغ نہ ملا۔ یہاں تک کہ 3 دن گزر گئے، تب سوتیلے باپ نے پولیس اسٹیشن میں رپورٹ کروائی کہ ہمارا لڑکا غائب ہے۔ پولیس نے محلے کے لڑکوں سے پوچھ گچھ کی تو ایک لڑکے نے بتایا کہ اس نے حمزہ کو وسیم کے ساتھ جاتے دیکھا تھا۔ پولیس نے وسیم کو تھانے میں بٹھا لیا۔ پہلے تو اس نے کچھ نہیں بتایا، مگر جب 2-4 ہاتھ پڑے تو سبھی کچھ اگل دیا۔ پولیس کے آگے تو بڑے بڑوں کے پتے پانی ہو جاتے ہیں۔ یہ چھوکرا آخر کیا چیز تھی؟ 2-4 تھپڑ ہی کافی تھے۔ وسیم نے جو کچھ بھی بتایا وہ قابل یقین نہیں تھا۔ حمزہ کی بہن روز صبح پیدل اسکول جایا کرتی تھی، وہ مجھے اچھی لگتی تھی، میں اس سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ مجھ سے بات نہیں کرتی تھی۔ ایک روز اس امید پر کہ شاید آج بات کر لے، اس کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا کہ سامنے سے اس کا بھائی آ گیا۔ وہ اپنے اسکول جاتے جاتے راستے سے واپس پلٹا تھا، شاید کچھ بھول کر گھر آ گیا تھا۔ اس کو دیکھ کر جویریہ نے آواز دی اور میری شکایت کر دی کہ بھائی یہ روز میرے پیچھے آتا ہے، مجھے تنگ کرتا ہے۔ حمزہ نے اس سے کہا کہ یہ میرا دوست ہے، میں اسے سمجھا دوں گا، تم ابھی اسکول جاؤ، یہ تمہارے پیچھے آئندہ نہیں آئے گا۔ جب جویریہ آگے چلی گئی تو اس نے مجھ سے کہا کہ تم شرم کرو، تم ہمارے محلے کے ہو اور میری بہن کے پیچھے آتے ہو، وہ تمہاری بہن ہے، میری تو نہیں۔ وسیم نے جواب دیا۔ حمزہ کو غصہ آ گیا، اس نے وسیم کا گریبان پکڑ لیا، دونوں دستوں گریباں ہو گئے۔ یہ واقعہ گھر سے کچھ دور ہوا تھا، اس لیے محلے والوں کو خبر نہ ہوئی۔ البتہ چند راہ چلتے لوگوں نے سمجھا بجھا کر معاملہ رفع دفع کر دیا۔ بہن کا معاملہ تھا، اس لیے حمزہ نے بھی کسی سے ذکر نہ کیا۔ اس واقعے کے چند روز بعد وسیم ملا تو اس نے معافی مانگی اور ندامت کا اظہار کیا، تبھی حمزہ نے اسے معاف کر دیا۔ وسیم نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور کہا، میں خود بھی آئندہ تمہاری بہن کی حفاظت کروں گا، محلے کی ہر لڑکی بہن کی طرح ہوتی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی، عمر بھر تم سے شرمندہ رہوں گا۔ اس کے بعد ان دونوں میں دوستی کا رشتہ قائم ہو گیا۔ حمزہ نے تو دل صاف کر لیا، مگر وسیم نے کینہ پال لیا، وہ دوست بن کر اسے سبق سکھانا چاہتا تھا۔ انہی دنوں جب جویریہ ماموں کے گھر گئی ہوئی تھی تو وسیم نے اسکول چھوڑنے کے بہانے حمزہ کو موٹر سائیکل پر بٹھا لیا اور ایک خالی مکان میں لے گیا جہاں اس کے 2 دوست پہلے سے ہی موجود تھے۔ یہ خالی مکان ان میں سے ایک کے چچا کا تھا جو دبئی گیا ہوا تھا اور چابی اپنے بھائی کو دے گیا تھا۔ لڑکا اکثر یہاں دوستوں کو بلاتا اور یہ تاش وغیرہ کھیلتے، حمزہ بھی ان میں شامل ہوتا رہتا۔ حمزہ پہلی بار یہاں آیا تھا، وہ اس گھر اور ماحول کو دیکھ کر حیران نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ اپنے دوستوں کے بغیر سیر کا مزہ کہاں یار؟ ان دونوں کو لینے آیا ہوں، تم یہاں بیٹھو، پانی وغیرہ پیو، پھر چلتے ہیں۔ ایک لڑکے نے شربت کا گلاس حمزہ کو دیا، گرمیوں کے دن تھے، اسے بھی پیاس لگی تھی۔ سبھی نے شربت پیا تو اس نے بھی پی لیا، لیکن ان لوگوں نے اس کے گلاس میں نشہ آور گولیاں ڈال دی تھیں۔ مشروب پینے کے بعد تھوڑی دیر میں ہی اس کا جسم بے جان ہونے لگا۔ جب وہ بے ہوش ہو گیا انہوں نے اس کو چٹائی میں لٹا دیا اور اس کا کام تمام ہو گیا۔ پھر اسی مکان کے صحن میں اس طرح وسیم نے حمزہ سے اس دن کی مار کٹائی اور لڑائی کا بدلہ لے لیا۔ پولیس نے وسیم کی نشاندہی پر مکان کا صحن کھودا اور حمزہ کی نقش برآمد ہو گئی۔ یوں اس کی گمشدگی کا معمہ حل ہو گیا۔ محلے والے حیران تھے کہ وسیم ایسی حرکت کیسے کر سکتا ہے۔ کسی کو بھی یقین نہ آ رہا تھا کہ اتنا بڑا سانحہ اس 17-18 سال کے لڑکے نے انجام دیا ہے۔ وسیم پولیس کی حراست میں تھا، لیکن اس واقعے میں جویریہ کا نام آ چکا تھا۔ محلے والوں نے قیاس کر لیا کہ اسے ماموں کے گھر اسی وجہ سے بھیجا گیا ہے کہ وہ یہاں اس لڑکے کے ساتھ غلط رابطہ رکھتی تھی۔ جب بھائی نے دیکھا تو وسیم نے اسی کو ٹھکانے لگا دیا۔ اب یہ جملہ محلے کے ہر فرد کی زبان پر تھا کہ بہن کی خاطر بھائی جان سے چلا گیا۔ ایک تو بیٹے کا قتل، اس پر لوگوں کی غلط باتوں نے شائستہ خاتون کو اور ہراساں اور بدحواس کر دیا۔ اس نے بھائی سے کہا، اب جویریہ کو ادھر مت بھیجنا ورنہ محلے والوں کی زبانیں اور کھل جائیں گی، کوئی اچھا رشتہ ڈھونڈ کر اس کی شادی کر دو۔ اس جلد بازی میں ماموں نے بھی رشتے کی چھان بین نہ کی۔ جو پہلا رشتہ کسی نے بتایا اور اس کے ساتھ اپنی بھانجی کی تقدیر منسلک کرنے میں دیر نہ لگائی۔ ماریا راول پنڈی سے بیاہ کر پشاور سے بھی آگے چلی گئی۔ اس کے شوہر کا
نام رحمت تھا، وہ کوئی کاروبار کرتا تھا۔ وہ 1 ماہ بعد ہی جویریہ کو بھی ساتھ لے گیا۔ اس کے بعد کسی نے خبر نہ لی کہ اس کی زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ ماں بیٹے کے ساتھ پیش آنے والے بھیانک سانحے سے نڈھال تھی۔ ماموں نے بھانجی بھیا کر سمجھا کہ فرض ادا ہو گیا ہے۔ باپ سوتیلا تھا، وہ زیادہ بیوی اور اس کے بھائی کے کاموں میں مداخلت کو مناسب نہیں سمجھتا تھا۔ جویریہ کا بھائی قتل ہو چکا تھا، اب کون اس کی فکر کرتا؟ رحمت کو تو ایسے ہی رشتے کی تلاش تھی کہ لڑکی کم سن اور خوبصورت ہو اور اس کا والی وارث بھی کوئی مضبوط نہ ہو۔ سو جویریہ کے روپ میں من چاہا رشتہ مل گیا۔ جویریہ کے لیے پشاور شہر ایک اجنبی جگہ تھی، یہاں پر اس کی کسی سے جان پہچان نہ تھی۔ رحمت اچھا آدمی نہیں نکلا، اس کی سوسائٹی غلط لوگوں کے ساتھ تھی۔ رفتہ رفتہ جویریہ پر اس کے گن کھلنے لگے۔ پہلے پہل وہ اپنے دوست گھر لانے لگا، ان میں کچھ عیاش با اثر افراد بھی ہوتے۔ وہ بیوی سے کہتا آفیسروں کو کھانے پر بلایا ہے، یہ اس کی کاروبار میں مدد کرتے ہیں، جب یہ آئیں تو تم اچھی طرح تیار ہو کر ان سے ملا کرو اور خود کھانا دیا کرو، یہ ہماری کاروباری ضرورت ہے اس طرح کی دعوتیں کرنا، ورنہ ہم غریب رہ جائیں گے۔ وہ جویریہ کو اچھے کپڑے پہناتا، ہار سنگار کراتا۔ اس کے دوست ایسا مشروب پیتے کہ گھر میں ناگوار بو پھیل جاتی، تب وہ کہکہے لگاتے اور جویریہ ان کے سامنے جانے سے گھبراتی، کھانا پیش کرنے سے ڈرتی تھی۔ تب رحمت کہتا کہ یہ کیا بد اخلاقی ہے، تم بھی مہمانوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ، کدھر اٹھ کر چل دیتی ہو، یہ بہت اہم لوگ ہیں۔ اب یہ لوگ رحمت کی غیر موجودگی میں بھی آنے لگے۔ ان حالات سے وہ کافی پریشان رہنے لگی۔ ماں کو فون کرتی تو وہ صحیح طرح سے بات نہ کرتی۔ جب سے حمزہ قتل ہوا تھا اس کو تو ایسی چپ لگ گئی تھی کہ کسی کے دکھ سکھ بانٹنے کے قابل نہ رہی۔ ایک دن رحمت نے جویریہ کو بتایا کہ اس کے ایک بہت امیر دوست نے دعوت کی ہے جہاں تمام صاحب حیثیت لوگوں کی بیگمات بھی آئیں گی، لہٰذا تم بھی اچھا لباس پہن کر تیار ہو جاؤ۔ جویریہ کو یہ سب ناپسند تھا، مگر شوہر کے حکم کو بجا لانے پر وہ بیچاری مجبور تھی۔ اس روز ہار سنگار کروا کر رحمت بیوی کو ایک گھر میں لے گیا اور پھر فون سننے کے بہانے غائب ہو گیا۔ کافی دیر گزری، وہ نہ لوٹا۔ جویریہ پریشان ہو گئی، وہاں موجود میزبان سے سوال کیا کہ رحمت چلے گئے ہیں، ابھی تک نہیں آئے۔ اب وہ آئے گا بھی نہیں، وہ تمہیں طلاق دے گیا ہے اور تمہارا سودا کر گیا ہے، اب تم ہماری ملکیت ہو۔ اس کے بعد جو جویریہ کے ساتھ بیتی وہ ناقابل یقین ہے۔ اگلے روز وہ لوگ اس کو لاہور لے گئے، یہاں بھی ادھر ادھر لے جاتے رہے، یہاں تک کہ 2 سال کا عرصہ بیت گیا۔ وہ ہرما نصیب ایک بار پھر پشاور لائی گئی، اس کو ایسی جگہ فروغ کیا گیا جسے جہنم کہا جائے تو بہتر ہوگا۔ اب اس کو اپنی ماں کی بہت یاد آتی، مگر کسی سے بھی تو رابطہ ممکن نہ تھا۔ وہ ایسی دلدل میں تھی جہاں کسی بھی عورت کا رشتہ اس کے قریبی رشتہ داروں سے کٹ جایا کرتا تھا۔ اس دلدل کو اس نے آسانی سے قبول نہیں کیا، مگر ظلم سے تو پتھر بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس پر بھی ایسی سختیاں کی گئیں کہ اس کے پلے کچھ باقی نہ رہا۔ عورت کے لیے ہر رشتے کے ظلم سے بھاگ نکلنا ممکن ہے، مگر شوہر کے ڈھائے ہوئے ظلم سے نکلنا مشکل ہے، کیونکہ ان معاملات میں لوگ یہ کہہ کر عورت کا ساتھ نہیں دیتے کہ یہ تو میاں بیوی کا معاملہ ہے۔ رحمت کم بخت جویریہ کو بیوی بنا کر بازار کی زینت بنا گیا۔ جویریہ کے ماموں رحمت کے فون پر بھی رابطے کرتے، مگر کوئی جواب نہ ملتا۔ 1-2 بار سوتیلے باپ نے بھی رابطے کی کوشش کی، مگر ناکام رہا۔ جویریہ نے جب بھی ماموں کے گھر فون کیا اس کی ممانی نفرت سے فون بند کر دیتی۔ سبھی کا یہ خیال تھا کہ اس خراب لڑکی کی وجہ سے حمزہ کی جان گئی۔ وہ بغیر تحقیق اور ثبوت کے اس کو مورد الزام ٹھہراتے تھے۔ تاہم ابھی تک جویریہ نے گناہ کے اس ماحول کو دل سے قبول نہ کیا اور وہاں سے نکلنے کی سبیل ڈھونڈتی رہی۔ اس کے ٹھکانے پر جو لوگ لائے جاتے ان میں ایک ذمہ دار دلشاد صاحب بھی تھے۔ جویریہ کو اندازہ ہو گیا کہ اس شخص پر اس پر خاص توجہ ہے۔ اس نے دلشاد کو احوال کہہ کر اپنا دکھ بیان کر دیا۔ وہ بھی دل کے ہاتھوں مجبور ہو چکے تھے، سو نکاح کی پیشکش کر دی، اس شرط پر کہ یہ نکاح ان کے خاندان اور ملنے جلنے والوں سے پوشیدہ رہے گا۔ جویریہ یہی چاہ رہی تھی کہ کوئی ہر صورت اس کو اس بری جگہ سے نکال کر لے جائے۔
اس نے باخوشی قبول کیا، حالانکہ دونوں کی عمروں میں خاصا فرق تھا، مگر عزت کی زندگی تو مل رہی تھی۔ دلشاد نے منہ مانگے دام دے کر اس قید پنچھی کو اس کے سوداگروں سے آزاد کرا لیا اور ایک دوست کے گھر پر نکاح کر لیا، مگر وہ بھی عزت نہ دے سکے جو ایک بیوی کا حق ہوتا ہے۔ اولاد کی پیدائش پر پابندی لگا دی کیونکہ ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی۔ بہرحال جویریہ نے ہر پابندی قبول کی، مگر وہ ماں سے ملنے کو بے چین تھی، جس کی اجازت دلشاد نہیں دے رہا تھا۔ ایک دن اس نے دلشاد کے نوکر کو اعتماد میں لے کر اسے اپنی مجبوری بتائی اور کہا کہ مہربانی ہوگی، ماں دلشاد کے گھر نہ آ سکتی تھی اور بغیر اجازت کے وہ بھی ماں کے گھر نہیں پہنچ سکتی تھی۔ اس نے خط لکھ کر نوکر کو دیا کہ کسی طرح تم مظفر آباد جا کر یہ خط میرے ماموں کو پہنچا دو، وہ ماں کو پہنچا دیں گے۔ نوکر نے خط جویریہ کے ماموں کو پہنچا دیا تو وہاں شور مچ گیا کہ لڑکی کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ ممانی نے خط پڑھ لیا تھا، شوہر سے کہا کہ جا کر دلشاد زمیندار کو ڈھونڈو اور لڑکی کا پتہ کرو، جبکہ دلشاد نے سختی سے منع کیا تھا کہ میری اجازت کے بغیر کسی سے رابطہ نہ کرنا، جب مناسب سمجھوں گا میں خود رابطہ کروں گا۔ دلشاد کے نوکر سے بڑے ماموں کے بیٹے نے بات کی تھی اور خط بھی اسی نے لیا تھا۔ اس خط پر نوکر کا پتہ لکھا تھا، لیکن ماموں نے نوکر کی بجائے دلشاد زمیندار کا کھوج لگا لیا، جس کو اس علاقے کا ہر آدمی جانتا تھا۔ اس طرح وہ دلشاد صاحب کے اصل ڈیرے پر پہنچ گیا، جہاں یہ ذمہ دار خود تو نہ ملا مگر ایک ایسا شخص مل گیا جو دلشاد کا بہنوئی بھی تھا اور سالہ بھی۔ اسے بتایا کہ میں جویریہ کا ماموں ہوں، مجھے چٹھی ملی ہے کہ وہ دلشاد کی منکوحہ ہے، مجھے جویریہ اور اس کے خاوند سے ملاقات کرنی ہے۔ یہ بات سن کر صالح صاحب نے اس کو ڈیرے پر بٹھا دیا، خود دلشاد کے پاس گیا جو حویلی میں موجود تھا، احوال بتا دیا اور کہا کہ شعیب نامی شخص تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے کہ ایک بے وقت عورت کو عزت دی، اس نے میری لاج نہیں رکھی اور اس راز کو بھی فاش کر دیا۔ میں اسے طلاق دے دوں گا مگر تم یہ بات کسی پر مت کھولنا، اور جو شخص آیا ہے اسے کسی بہانے چلتا کرو، میں مزید کسی رشتہ داری میں پڑنا نہیں چاہتا۔ شعیب نے آ کر جویریہ کے ماموں کو کہا کہ دلشاد صاحب گھر پر نہیں ہیں، وہ شکار پر نکل گئے ہیں، آپ فی الحال واپس چلے جائیں، وہ خود آپ کی بھانجی کے ساتھ آپ کے گھر آ جائیں گے۔ ماموں تو منہ لٹکا کر لوٹ آئے۔ دلشاد نے جویریہ کو طلاق دے دی اور کہا کہ اب تم جہاں کہو میرا ڈرائیور چھوڑ آتا ہے، یہاں سے جو لے جانا چاہو لے جاؤ، کیونکہ تم کو رکھنا میرے لیے اب خطرے سے خالی نہیں، تم قابل اعتبار نہیں ہو۔ میرے سالے کو بھی علم ہو گیا ہے کہ میں نے تم سے خفیہ نکاح کیا ہے، اگر وہ بھی ایسی ہی عورت سے نکاح کرے گا تو میں اسے باز پرس نہ کر سکوں گا کہ تم نے میری بہن پر سوتن کیوں ڈالی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ رشتہ دار کہے گا کہ اگر دوسری شادی کرنی ہی تھی تو پھر کسی شریف خاندان میں کی ہوتی۔ اگر تمہاری اصلیت کا میرے لوگوں کو علم ہو گیا تو میری ساکھ برباد ہو جائے گی، میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ یہ باتیں دلشاد کے منہ سے سن کر جویریہ کا تو کلیجہ شک ہو گیا، وہ رونے لگی، مگر دلشاد نے جو کہہ دیا بس کہہ دیا۔ وہ چلا گیا اور ڈرائیور کو بھیج دیا۔ بی بی آپ نے کہاں جانا ہے؟ آپ کو چھوڑ آتا ہوں، سامان بھی اٹھا لیں۔ جویریہ نے کوئی سامان نہ اٹھایا، جو جوڑا تن پر تھا بس وہی ساتھ تھا۔ اس نے ڈرائیور سے کہا مجھے صاحب کے اس دوست کے گھر چھوڑاؤ جہاں پر میرا نکاح ہوا تھا۔ اسے امید تھی کہ وہ دلشاد کو سمجھا بجھا لیں گے، وہ کچھ دن ان کے گھر رہ جائے گی، مگر ندیم صاحب کو طلاق کی اطلاع دلشاد صاحب نے خود کر دی تھی، لہٰذا جب وہ گھر آئے تو انہوں نے جویریہ کو اپنے گھر میں پناہ دینے کی بجائے دارالامان پہنچا دیا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ جو لڑکی غلط بازار سے لائی گئی ہے اس کو اس چھت تلے پناہ دینا نہیں چاہیے جہاں ان کی بیوی اور بچیاں رہتی ہوں۔ دارالامان میں اس نے مجھ سے کہا وکیل صاحبہ اب میں کس کے سہارے جیوں؟ تب میں نے اس کے سوتیلے باپ سے رابطہ کیا، اسے بلایا، سمجھایا تو وہ شریف آدمی گھبرا گیا، کہنے لگا میری بھی بچیاں ہیں، محلے میں جویریہ کی وجہ سے میری عزت خراب ہوئی ہے، سبھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خراب لڑکی ہے، اس کی وجہ سے اس کے بھائی کا قتل ہوا ہے، اب اس کو گھر کیسے لے کر جاؤں؟ بڑی مشکل سے دارالامان کی انچارج اور میں نے اس شخص کو راضی کیا کہ دنیا والوں کی پرواہ نہ کرو اور لڑکی کو اس کی ماں کے پاس لے جاؤ، کیونکہ جویریہ ماں سے ملنے کو بے قرار تھی۔ اکبر احمد فطرتاً شریف آدمی تھا، اس نے ہماری بات مان لی اور جویریہ کو گھر لے جانے پر راضی ہو گیا۔ میں ساتھ گئی اور ہم نے جویریہ کو اس کی ماں کے حوالے کر دیا۔
اس کے بعد معلوم نہیں کیا ہوا، زندگی نے فرصت نہ دی، دوبارہ جاتی تو پتہ کرتی، مگر دعا کرتی ہوں کہ جویریہ جہاں بھی ہو خدا اسے اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔